العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین السلام علیکم یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ کہف کی آیت نمبر 49 اور 50 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اور آپ کو سب کا قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال فترى المجرمین، تو پس مجرم دیکھیں گے، جو مجرم اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، مشفقین ڈریں گے، ڈر رہے ہوں گے، مما فی، اس سے جو اس نے کیا۔ اپنے نامہ رب کریم جب ہوگا فیصلے کا دن تو اس میں اللہ کریم کیا کرے گا، ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا۔ یا ویلتنا صد ہے، ویقولون یا ویلتنا، وہ کہیں گے ہاں صد ہے، مال ھذا الکتاب، کہ اس کتاب میں لا یغادر، نہیں چھوڑا، صغیرۃ ولا کبیرہ، اس میں تو چھوٹے بڑے سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھتا ہو کہ میں چھوٹا سا گناہ کرتا وہ لکھا رہے، نہیں، کل قیامت کا دن رب نے فرمایا اور ارشاد فرما رہا ہے جب مجرموں کو ان کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس کو پڑھ کر حیران ہو جائیں گے، ایسے گناہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ بھی لکھے ہوئے اس میں، بڑے تو ہیں اور چھوٹے بھی لکھے ہوئے اس میں۔ الا احصاها، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا ہے، گن لیا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں نا، جیسے کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ بڑا گناہ، صغیرہ چھوٹا گناہ۔ اب چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے گالی دینا، کسی کا دل دکھا دینا، کسی سے کچھ کہہ دینا، بد ادبی کر دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ بڑے گناہ ہیں، لیکن میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ بلا وجہ مسکرانا، کسی پر، کسی فقیر پر مسکرا دینا، کسی غریب پر مسکرا دینا، یہ صغیرہ گناہ ہے، اور زیادہ زور سے ہنسنا کہہ کہا مار کر وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کی غربت پر ہنسنا، کسی کی بے بسی پر ہنسنا، او ہو یہ تو کنجوس آدمی، یہ تو پکا، اس پہ ہنسنا، اس کی مذاق اڑانا، یہ بھی گناہ ہے۔ مسکرانا ایسے اندر تو یہ صغیرہ گناہ ہے، اور زور سے ہنسنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کہ وَوَجَدُوا، پا لیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے تھے، حاضرہ، اپنے سامنے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اے حبیب آپ کا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور یاد کرو ہم نے حکم دیا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ تھا جنوں میں سے، فَفَسَقَ، تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی،
افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم بناتے ہو اسے اپنی ذریت میں سے اولیاء، اپنا دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر۔ اچھا اب جو ہے ابلیس جو تھا جن تھا، جنوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے، ایک تفسیر میں آیا کہا کہ یہ بھی فرشتوں کی قسم میں سے تھے، تو ان کو پرواز ملی ہوئی ہے، سارے آسمانوں میں اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، گھومتے، پہلے اوپر جاتے تھے، اڑتے ہیں، گھومتے ہیں، پورے جہان میں گھومتے رہتے ہیں۔ ابلیس کو، اس کا نام عزازیل تھا، اس کو وہ مقام دیا، اس کو اساتذ الملائکہ بنا دیا، ملائکہ کا استاد بنا دیا۔ رب نے اس کے دل کی کیفیت کو بھانپ لیا، رب تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ رب نے دیکھا، کہا اس کا تکبر ابھی مٹاتا ہوں۔ تکبر انسان کے اندر کسی روپ میں بھی آ سکتا ہے، اپنے استاد کے خلاف بھی تکبر آ سکتا ہے، اپنے مرشد کے خلاف بھی تکبر آ سکتا ہے۔ جب انسان کے دل میں تکبر ذرہ بھر بھی آ گیا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ فی الوقت تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا، لیکن آہستہ 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 اس کا مقام اور درجہ ختم ہو جاتا ہے۔ رب نے جب دیکھا اس کی کیفیت کو، تو رب نے فرمایا سجدہ کرو۔ اچھا اب وہ پیچھے ہٹا، کیوں پیچھے کیوں ہٹا؟ وہ عرض کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میرے سامنے اسے مٹی سے بنایا، آدم کو میرے سامنے مٹی سے بنایا، اور میں مٹی کو سجدہ کیسے کروں؟ اچھا میں ہوں نا تیرا خالق، تجھے بنانے والا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں نا، تو میرا حکم کیوں نہیں مانتا؟ تو اس کے اندر جب میں آئی تو رب نے کیا کیا، اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور پھر کیا بنا؟ وہ شیطان بنا۔ رب نے فرمایا کہ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ، کہ تم بناتے ہو، وَذُرِّيَّتُهُ، اور اس کی اولاد کو۔ شیطان نے 5 انڈے دیے، اور جو انڈے دیے ان سے جو اس کی نسل نکلی اتنی ہے کہ انسانوں سے زیادہ اس کی نسل ہے۔ جو انسانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، دلوں میں، دماغوں میں، نماز میں، ہر جگہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ من دونی، مجھے چھوڑ کر، وہم لکم، وہ تمہارا عدو، دشمن ہے، بئس للظالمین، بہت برا ظالموں کے لیے بدلہ ہے۔ اللہ کے حضور جو شیطان کے رشتے میں آ گیا وہ ظالم ہو گیا، اور اللہ کے وعدہ سخت بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔